السلام علیکم. سید نظام الدین چشتی آج کی سوچ کے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اولاد آدم، حضرت انسان اور اشرف المخلوقات. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت مشکل دور ہے، جس کو مختلف احادیث میں دور فتن کا نام بھی دیا گیا ہے. اور ہم اس مشکل وقت میں رہتے ہوئے جہاں پہ دنیاوی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے ایمان کو بھی بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے. دنیا کے بہت سارے حصوں میں نفرتیں عروج پر ہیں. لہذا اس دور کے تقاضے کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بنیادی اقدار کو یاد رکھیں اور اس کو گاہے بگاہے دہراتے رہیں تاکہ اس سے ہمارے خود کو اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو لوگوں کے ایمان کو تقویت پہنچتے رہے. آج کا جو عنوان ہے میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں وہ ایک سوال ہے کہ اولاد آدم کیا اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز ہے؟ اور اولاد آدم سے حضرت انسان اور اشرف المخلوقات کا سفر وہ کس طرح سے طے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پر انسان یا اولاد آدم کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کے مختلف مراتب کا بھی ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن شریف کی آیت، قرآن شریف کی سورہ التین میں آیت نمبر 4 پہ بات کرنا چاہوں گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا اور پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دی. یعنی کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ اشرف المخلوقات کے رتبے پر فائز تھا. اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اشرف المخلوقات کے رتبے پہ فائز ہونے کے بعد نیچے سے نیچے کی حالت کی طرف بھیج دیا گیا؟ یہ ہے اصل سوال. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور کے حالے میں اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے جب تک کہ وہ عقل و شعور کی منزل کو طے نہ کر لیتا اور اس کے تمام اعمال کو پکڑ سے دور رکھتا ہے کہ جب تک کہ وہ عقل و شعور کی اس منزل پر نہیں پہنچ جاتا کہ اپنے اعمال، اپنے کیے ہوئے اور اپنے برتاؤ کو خود سمجھ سکے. اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی گناہ اور ثواب کی پکڑ سے دور رہتا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے.
اشرف المخلوقات کیا تھا، کیا ہے، اور ہم، جب آپ کو پتا ہے، جب آپ کسی بھی مرتبے پہ پہنچائے جاتے ہیں یا مرتبہ آپ کو ملتا ہے کسی، آپ دنیاوی طور پہ بھی اگر ہم کسی جگہ پہ نوکری کرنے جاتے ہیں، ہمیں ایک عہدہ ملتا ہے، تو اس عہدے کے ساتھ ہمارے پاس ذمہ داری ہے. تو مرتبہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں، اس پہ ہم بات کریں گے. تو مرتبے پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سورہ، بڑی مختصر سی بات ہے، زیادہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اہل علم نے اس پہ بہت زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ انسان پر ہر مذہب میں، ہر کلچر میں بہت زیادہ اس پہ فلسفیانہ گفتگو ہوئی ہے. اس لیے میں بہت مختصر اور بہت آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کا چاہتا ہوں، جو کہ تعلیمات سلسلہ چشتیہ سے خادم کو حاصل ہوئی. سورہ ازداریہ میں وفی آیت نمبر 21 ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ ادراک، اپنی ذات کا ادراک، اپنے اندر رہنے والی نعمت کا ادراک، یہ ہے اشرف المخلوقات کا مرتبہ. اور جب اس کا ادراک ہوا تو ہم اس مرتبے پہ فائز ہوئے، اور جب ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے تو ہم اس کے مرتبے کے اہل بھی نہیں. یعنی یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم بہت ساری صلاح، جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، اس مرتبے کے ساتھ بھیجے گئے، اور ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے بھی نوازا گیا، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی بنائی. جب ہمیں یہ مقام عطا ہوا ہے تو ہمیں اس مقام کے ساتھ ایک آزادی بھی دی گئی ہے، تاکہ ہم اپنی دانش مندی سے وہ راستہ اختیار کر سکیں جو کہ حقیقی راستہ ہے، اور شیطان اور نفس کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اصل منزل کی طرف جا سکیں. اگر اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، شروع ہو گئی نا ذمہ داری، اب اگر ہم اپنے نفس کی اور شیطان کی رکاوٹوں کو عبور نہیں کرتے ہیں، اور اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے ہیں، اور اپنے حوث کے شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر حتیم کی سورہ حتیم کی آیت نمبر 5 کہ ہم اسے دوبارہ نیچے سے نیچے درجے کی طرف بھیج دیں. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں اور روزی دی، یا پاک صاف روزی عطا فرمائی، اور ان کو بہت ساری مخلوق سے افضل بنا، بہت ساری مخلوق سے افضل بنایا. تمام مخلوق سے نہیں افضل بنایا، بہت ساری مخلوق سے افضل بنایا. یہ الگ پہلو ہے، اس پہ ہم کسی دن اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا فرق ہے کہ بہت ساری مخلوق سے افضل بنایا اور تمام مخلوق سے افضل بنایا. یہ بہت باریک پہلو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں، اگلے پروگرام میں. تو جب افضل بنا کے بھیجا گیا، ذمہ داریاں عطا کی گئیں، مرتبے کا ادراک ایک ذمہ داری رہی، دنیا میں رہتے ہوئے دانش مندی کا طریقہ اختیار کرنا ایک ذمہ داری رہی،
اپنے نفس اور شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے حقیقی راہ کی طرف چلنا ایک ذمہ داری ہے. ان سب ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے پورا کر سکتے؟ صحیح شریعت میں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جو شرعی احکام ہیں ان کو بچا کر لاؤ. لیکن ایک دوسری طرف جو ہے دوسرے احکامات بھی ہیں. وہ احکامات یہ ہیں کہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. عام زندگی میں لوگوں کے کام آؤ. اگر تمہیں کہیں پہ یہ بھی احساس ہے کہ کہیں پہ تمہیں کسی معاملات میں کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو صبر کرو. نہیں یہ نہ کرو کہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے دل دکھاؤ. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ برا برتاؤ کرو. اپنے میں کے غلام ہو جاؤ. کیا یہ ہیں چیلنجز؟ میں نے آپ سے پہلے جملہ استعمال کرا تھا کہ دیکھیں چیلنجز یہ نہیں ہیں کہ لوگ باغوں نے نماز پڑھنا کم کر دیے، وہ شرعی احکام کو ماننا چھوڑ دیا ہے، اپنی جگہ پر ہے وہ. لیکن سب سے بڑا چیلنجز یہ ہے، چیلنج جو آج کے معاشرے کا ہے، کہ مجھے بڑے احتیاط کے ساتھ کہنا پڑے کہ جو لوگ باغ شرعی احکام پہ عمل بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جو اشرف المخلوقات کی اصل ذمہ داری ہے اس کو پس پش ڈال دیا ہے، اور وہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن شریف میں. ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹے فائدے کے لیے ایک دوسرے کو زخم کر پہنچانا، نقصان پہنچانا، جلد از جلد آگے نکلنے کے لیے کوہنی مار کے دوست کو پیچھے کر دینا، اپنی بڑائی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا دکھانا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نچلے سے نچلے درجے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. جب ہم ان باتوں کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اقوال ذرری ہیں کہ نیچے سے نیچے درجہ کیا ہے، تفصیل کیا ہے. کہ اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو تخلیق کیا تو ہوس اور شہوت کے بغیر تخلیق. اور جب مختلف مخلوقات جن میں جانور، چرند، پرند شامل ہیں، ان کو تخلیق کیا تو ان کو عقل دی. جب آدم کو تخلیق کیا تو اسے عقل بھی دی اور شہوت بھی. اب اگر یعنی کہ نفس بھی ساتھ دیا اور دانش مندی سے عمل کرنے کے لیے طریقہ کار بھی ساتھ دیا، دانش مندی، عقل بھی. اب اگر حضرت انسان جب اب دیکھیں انسان، آپ آدمی سے انسان بن گئے، کیا آپ کو دونوں چیزیں عطا ہو گئی؟ عقل بھی عطا ہو گئی اور آپ کو نفس بھی ساتھ دے دیا. اب حضرت انسان اگر اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو وہ دوبارہ آدمی کے درجے میں پہنچ گئے اور پھر سب سے نیچے والے درجے میں پہنچ گئے، اور اپنے نفس کو زہر کرتے ہوئے عقل سے ایک دانشمندی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ملائک سے بھی اونچے درجے میں پہنچ گئے. اور یہ ہے اشرف المخلوقات کی جگہ. اشرف المخلوقات میں بڑا ایک جملہ
آپ لوگوں سے بہت دفعہ عرض بھی کیا ہے ذاتی ملاقاتوں میں، اشرف المخلوقات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم چرند اور پرند کو ذبح کر کر اور آلو گوشت بنا کے کھا جائیں۔ اشرف المخلوقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمام دنیا کے اوپر جو ماحولیات ہیں اس پہ ہم بلا شرکت غیر اس کے مالک بن گئے، یہ نہیں ہے مقصد، بلکہ اپنی نفس پہ قابو کرتے ہوئے عقل کا راستہ اختیار کرنا، یہ ہے اشرف المخلوقات کا رتبہ۔ اور جہاں پر اولیاء کرام اپنے قصد اور اپنے محنت سے فائز ہوتے ہیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان راستہ بتایا اشرف المخلوقات بننے کا۔ وہ آسان راستہ یہ ہے، سب سے اچھا انسان تم میں وہ ہے جو کہ کسی دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام آئے، اپنی غرض کے بغیر کسی دوسرے کی مدد کرے، اور کہیں پہ اگر اپنی غرض بھی آ رہی ہو تو اس کو پسے پوچھ رکھتے ہوئے دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ہے آسان راستہ اس رتبے کو حاصل کرنے کا۔ اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے کل کا بھلا کل کی خیر کی دعا ہے، اور جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں وہی خیر پاتے ہیں، اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں، ماں باپ، رشتے داروں، دوست احبابوں کو دل دکھاتے ہیں، ان کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا ادراک عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اس طرح سے کرے کہ ہم اس رتبے کے اوپر فائز ہونے کے قابل ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام